صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بظاہر مال کے اعتبار سے غریب پایا، مفلس پایا، فاغنا پس ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ مفسرین کرام اکثر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور اتحاد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام جب حاضر خدمت ہوئیں آپ کے نکاح میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اتنی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طور پر بھی مالدار فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنی ہو گئے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ وہ دور جس دور میں ماں بہن کی تمیز بالکل ختم ہونے کے قریب تھی، اور لوگ شراب پی کر گول گپاڑے کیا کرتے تھے، شراب عروج پر تھی۔ اس زمانے اور گندے ماحول میں بھی جو طاہرہ کا لقب زمانے سے حاصل کرے، لوگ جس کو طاہرہ اس زمانے میں کہیں یعنی پاکیزہ عورت، اس پاک باز اور شانوں والی عورت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد محترم کا نام ہے خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ۔ کیا کہنے، والدہ کا بھی نام فاطمہ اور آگے بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ فاطمہ نام کی بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اور یہاں سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس صاحبہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالنے والی ماں ہیں یعنی مولا علی المرتضیٰ کی امی جان، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ حضرت فاطمہ الزہراء کی یہ خوبی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاطمہ تھیں، بس نام کی فاطمہ تھی، مگر انی سمیت فاطمہ، میں نے جو فاطمہ کا نام رکھا ہے وہ اس لیے کہ ان اللہ فاطمہا و فاطمہ محبیہا عن النار او کما قال، فرمایا کہ فاطمہ کا صرف میری بیٹی زہرا کا نام صرف فاطمہ ہی نہیں، نام کی فاطمہ نہیں، اللہ نے اس کو بھی دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا، اور جو اس کے ساتھ عقیدت اور مودت کریں گے ان کو بھی دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی امی جان کا نام فاطمہ بنت زید، اور ایک روایت میں زائد بھی لفظ آتا ہے، زید بھی آتا ہے۔ یہ ایسے ہو جاتا ہے، مثلا کسی بندے کا نام ہے زید، اس کو زید بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اور ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے نام چلتے ہیں۔ تو آپ کی ولادت بسعادت سن 556 عیسوی مکہ شریف میں ہوئی، اور آپ کی وفات 30 اپریل 619 عیسوی مکہ شریف میں ہی ہوئی، تقریباً 64.5 سال، 63 64 65 سال ٹوٹل آپ کی عمر مبارکہ بنتی ہے، اور 10 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی۔
3 سال قبل از ہجرت 10 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی، اور رمضان کی بھی 10 تھی، اور نبوت کا سال بھی 10واں تھا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے مینشن کیا نا، رمضان کی 10 رمضان میں وفات ہوئی اور 10 نبوی سال ہے، یعنی 10واں نبوت کا سال تھا، ہجرت کا نہیں۔ آج جو یہ سال چل رہے ہیں نا، 1454 ہے یا 1455 ہے، یہ سارے سال ہے ہجرت کے اعتبار سے ہیں، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سال سے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے انتقال فرما گئی تھی۔ اور حضرت ابو طالب جناب علی المرتضیٰ کے والد محترم، ان کی وفات آپ سے 35 دن قبل ہوئی۔ جناب ابو طالب 35 دن پہلے فوت ہوئے تھے، یہ 35 دن بعد میں انتقال کر گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا عام الحزن، یعنی یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ انہی غموں کو مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پژمردہ رہا کرتے تھے، افسردہ رہا کرتے تھے، غمزدہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب آ جائیے، ذرا معراج کر جائیے۔ یہ سارے غم مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا تھا۔ ایک وجہ حکمت یہ بھی تھی معراج کی۔ خیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس کی تھی جب پہلی شادی ہوئی۔ ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم سے آپ کی شادی ہوئی، ان سے بھی آپ کے چند بچے ہوئے۔ دوسری شادی آپ کی عتیق بن عابد مخزومی یا عتیق بن عائز مخزومی، دونوں نام آتے ہیں، ان کے ساتھ ہوئی، ان سے بھی آپ کی اولاد ہے۔ تیسری شادی آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ آپ ٹوٹل 6 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں تھیں اور 3 آپ کے بھائی تھے۔ آپ کے 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام بہت مشہور ہے، عوام، بیٹے کے نام سے عوام مشہور ہوئے ہیں، زبیر بن عوام۔ حضرت زبیر بن عوام کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ یہ زبیر بن عوام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان سے پھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، 2 ریتیرے رشتے بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، یعنی حضرت خدیجہ کے خاندان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ بیاہی ہوئی تھی۔ تو ٹوٹل یہ 6 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی۔ بہنوں کے نام خدیجہ، حالہ اور رقیقہ۔ خدیجہ، حالہ، رقیقہ، 3 بھائی تھے، عوام، حزام اور نوفل۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا آج قصہ ہم بیان نہیں کریں گے، آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جو اسلام لانے میں سب سے پہلے نمبر پر رہی، سب پر سبقت لے جانے والی عورت ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اس الغابہ میں بھی ہے اور الکامل فی التاریخ میں بھی ہے کہ خدیجہ تو اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین لم یتقدمها رجل ولا امرأۃ۔ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائی اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی تمام مسلمان اس بات پر جمع ہے، متفق ہیں، اور کسی نے بھی آپ سے تقدیم حاصل نہیں کی، نہ مردوں میں سے نہ عورتوں میں سے۔ یہ آگے ہماری ونڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ سبقت لانے والے ہیں ایمان میں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں
وہ سبقت لانے والے ہیں ایمان میں، زید بن حارثہ ہیں وہ سبقت لانے والے ہیں ایمان میں۔ یہ پھر ہم تطبیق کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہم پھر جو ہے نا مراتب بناتے ہیں، درجات بناتے ہیں۔ درجات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میچور آدمیوں میں سے، اور عورتوں میں سے ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ ہے سلام اللہ علیہا، اور بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے زید بن حارثہ ہیں۔ یہ پھر ہماری ایک ونڈ ہے، تقسیم ہے۔ لیکن ان سب میں سے پھر بھی ان سب میں سے جس نے پہلے کلمہ پڑھا اس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور محمد بن اسحاق بن یسار یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ سیرت ابن ہشام والے جو ابن ہشام ہیں ان کے استاد محترم ہیں، مدینہ شریف میں ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ مدنی ہیں۔ وہ اپنی سیرت ابن اسحاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 پہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں کہ کانت خدیجہ تو اول من آمنت باللہ و رسولہ، خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائی اور اللہ کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لائی، وصدقت ما جاء من عند اللہ، اور ہر اس چیز کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس اللہ کی نازل کردہ چیزوں کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عورت کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ وَوَازَرَتِ النَّبِيَّ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار رسالت بار نبوت عطا کیا گیا تھا اس میں جو بوجھ ہلکا کرنے والی سب سے پہلی ہستی ہے، اس پہلی ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ فَخَفَّفَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِهِ، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دیا۔ فَكَانَ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا يَكْرَهُهُ مِنْ رَدِّ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبًا لَهُ فَيُحْزِنُهُ ذَلِكَ إِلَّا فَرَّجَ عَنْهُ بِخُدَیجَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا تُثَبِّتْهُ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس معاملے میں مدد کی جس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو سخت ناپسند کرتے تھے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے صاف ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جھوٹ بکا کرتے تھے، تو اس بات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلیاں اور دلاسے دینے والی ہستی ہے، اس دلاسے دینے والی ہستی کو سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا رجع الیہا تثبتہ، حضرت خدیجہ ہی وہ ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے رکھا، ثابت قدمی دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سٹینڈ کیا۔ وَتُخَفِّفُ عَنْهُ وَتُصَدِّقُهُ وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھنے میں مددگار بنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ کی مددگار ثابت ہوئی، اور ہر وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کی تصدیق فرمانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتے تھے، غم دیا کرتے تھے، ان غموں کو دور کرنے والی ہستی کا نام بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی روایات آپ کی بھی دو ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ لما اکرم نبیہ بالنبوت، جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، کیا مطلب؟ نبی تو عالم ارواح بھی نبی ہوتا ہے، اور عالم دنیا میں بھی
نبی ہوتا ہے. نبی ہر حال میں نبی ہے اور نبی ہر عالم میں نبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. ابھی تو ان کے آدم علیہ السلام کے جسم کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا، مٹی بھی پوری گوندی نہیں گئی تھی، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اظہار کرنے کا حکم ہوا کہ محبوب اب ویلا آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا، آپ اعلان کیجئے اپنی نبوت کا. فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس طرح کہہ لیجئے اسلمت خدیجہ، تو خدیجہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، خدیجہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں. اسلمت خدیجہ تو و بناتہ، تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ نے یا خدیجہ نے اور آپ کی بیٹیوں نے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹیاں تھیں، حضرت جناب رقیہ اور ام کلثوم، دونوں نے کلمہ شریف پڑھا اور اسلام لائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ بڑی عمر کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اسلمت رقیہ، تو حضرت رقیہ جو تھیں وہ اس وقت ایمان لائیں حین اسلمت امہا خدیجہ، تو جب جناب رقیہ رسول اللہ کی بیٹی، جب آپ کی ماں خدیجہ نے کلمہ شریف پڑھا اس وقت مسلمان ہوئی. یہ بھی وبایعت حین بایعت النساء، جب کافی ساری عورتوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کے سامنے بیعت کی، اس وقت حضرت خدیجہ کی بیٹی رقیہ نے بھی بیعت کی. یعنی پہلے زبانی کلامی ایمان لائی تھیں، پھر ایک ایسا بھی وقت آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آپ نے چادر پکڑوائی، چادر پکڑوا کر آپ نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور آپ سب روز محشر پر بھی ایمان رکھتی ہیں، ملائکہ پر بھی، اس کی کتاب پر بھی. تو وہ بیعت لی تھی. وہ بیعت جب ہوئی تو حضرت رقیہ بھی اس بیعت میں شامل تھی. اور حضرت ام کلثوم جو ہیں وہ بھی اس وقت ہی ایمان لائیں جب رقیہ ایمان لائیں، اور جب رقیہ نے بیعت کی تب حضرت ام کلثوم نے بھی بیعت کی. تاریخ ابن اسحاق جلد نمبر 1 صفحہ 240، صفحہ نمبر 3 نکالیے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اب جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب باتیں حدیث کی روشنی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان، فضائل اور مناقب بیان ہوں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ حسبک من نساء العالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت میں 4 عورتیں شامل فرما دی جو کہ کافی ہیں آپ کے لیے. یعنی سارا زمانہ اگر آپ کی تکذیب کرے تو ان 4 عورتوں کا آپ پر ایمان لے آنا یہی کافی ہے. کیا مطلب؟ زمانے کی عورتوں کا ایمان ایک طرف اور ان 4 عورتوں کا ایمان ایک طرف. وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. مریم بنت عمران، مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی امی جان حضرت مریم. و خدیجہ تو بنت خویلد، خویلد کی شہزادی خدیجہ. و فاطمہ تو بنت محمد، فاطمہ بنت محمد. و آسیہ امرأۃ فرعون، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. یہ 4 عورتیں زمانے میں ایمان کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں. اسماعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابن ابی اوفا سے سنی. ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت خدیجہ کو فرمایا کیا فرمایا؟ آپ کو ایک گھر کی خوشخبری سنائی، فی الجنت، جنت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنتی محل کی خوشخبری سنائی، ایسا گھر من قصب، جو موتیوں سے بنا ہوگا، جواہرات سے، ہیروں سے بنا ہوگا، وہ ایسا گھر ہے، لا صاخب فیہ ولا ناصب، اور وہ جنتی محل ایسا ہے حضرت خدیجہ کا جو تیار کیا گیا ہے، جس میں نہ شور ہوگا، نہ ہی کسی قسم کی بے سکونی ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان ابشر ببیت فی الجنت من قصب ولا صخب فیہ ولا نصب۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے یہ خدیجہ کو خوشخبری نہیں سنا رہا تھا، یہ خدیجہ کو جو خوشخبری سنائی ہے، امر تو اس کا مجھے حکم کیا گیا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ کو حکم فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسا جنت میں محل تیار کیا ہے جس میں نہ شور و غل ہے، نہ ہی جس میں تھکاوٹ اور بے سکونی ہے، یعنی وہاں پر آرام ہی آرام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ اذا ذبح الشاۃ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو فرماتے اذهبوا بذی الی اصدقاء خدیجہ، حضور فرماتے کہ یہ گوشت لے جاؤ، یہ گوشت تقسیم کرو ان عورتوں کے درمیان جو خدیجہ کے ساتھ محبت کرتی تھی، جو خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، ان سہیلیوں، خدیجہ کی سہیلیوں کو جو گوشت دے کر آؤ۔ فرماتی ہیں کہ فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا، ایک دن میں تھوڑی سی ناراض ہوئی، میں رنجیدہ ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ تو فوت ہو چکی ہے، آج بھی آپ اس کی سہیلیوں کو گوشت بانٹ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سہیلیوں کو نہیں دے رہا، ان عورتوں کو نہیں دے رہا، انی رزقت حبہا، میں تو اپنی خدیجہ کی محبت میں ان کو دے رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ مزید بہتر کرنا ہوگا ہمیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بشیء، انس بن مالک پتہ 3-4 سال کے بچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی والدہ لے کر آ گئی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑے ہیں، ان کو کھلی چھٹی تھی، دن کو رات کو آیا جایا کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، کوئی چیز آتی تو حضور فرماتے اذهبوا به الى فلانۃ، انس یہ لے جاؤ فلاں عورت کو دے کر آؤ، فإنها كانت صدیقۃ لخدیجہ، بے شک وہ عورت میری خدیجہ کے ساتھ محبت کرتی تھی، میری خدیجہ کی دوست تھی، سہیلی تھی، لہذا جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا۔ ایک دن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ قریش کی بوڑھی عورت ہی یاد آتی ہے، عمر میں بڑی تھی نا، وہ بوڑھی عورت ہی آپ کو یاد آتی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے بس یہ عرض کرنے تھے، الفاظ بولے ہی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گال سرخ ہو گئے، حمراء الشدقین، حضور کے گال سرخ ہو گئے، فتعمر وجہہ تعمرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ فرماتی ہیں کہ ما کنت اراہ منہ الا عند نزول الوحی، میں نے
یہ چہرہ اس وقت متغیر اس طرح ہوا کرتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ہوا کرتے تھے. اس طرح کے آثار میں نے دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال کو میں سمجھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اب خفا ہیں. بس میں پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف بیان کرنے لگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے. غار حرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو کئی دن کئی راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، خلوت گزینی کرتے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ، اگر میرے لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہ ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، مکے کی چوہدرانی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. چودرانی کا نام، مکے کی چوہدرانی اور مالدار عورت. یہ اس لیے میں نے معافی اللہ سے مانگی ہے کہ چونکہ یہ بازاری لفظ بن گیا. امیر ترین عورت تھیں، ٹھیک، اور افضل عورت تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ. منہ سے جو لفظ نکلتے تھے لوگ اپنی تلیاں آگے کرتے تھے، نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، قبول کیا کرتے تھے. آج وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھتہ لے کر، خور و نوش کا سامان لے کر جا رہی ہیں، اور نہ جانے، میں تو نہیں چڑھ سکا غار حرا پہ، جانے پہ ویسے بھی پابندی ہے. بالکل اس طرح کر کے سٹیٹس ہے غار حرا، تو نیچے سے ہم زیارت کرتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کئی بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہو کر کھانے پینے کا سامان لے کر جاتی تھی. ایسا موقع آ گیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل میرے بارگاہ میں آ گئے. خدیجہ الکبریٰ نے سامان اٹھایا تھا نا، بھتہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، کھانے پینے کا. تو جبریل آئے اور آ کر عرض کی، ہی خدیجہ، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آ رہی ہے یہ خدیجہ ہے باہر. اتت کا بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، اس کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن میں وہ آپ کے کھانے کا سامان لا رہی ہے یا پینے کا سامان لا رہی ہے، یعنی بھتہ آپ کے لیے اٹھایا ہوا ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب یہ اندر داخل ہو جائے، فَقْرَأْ عَلَيْهَا مِن رَبِّهَا السَّلَامُ، اسے کہہ دیجئے کہ تیرا رب تجھے سلام بھیج رہا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اسے بولیے کہ اپنے ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی عورت، بشرها بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں محل کی بشارت سنائی جاتی ہے. من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، خدیجہ سے کہنا کہ تیرا گھر وہ ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ غل غپاڑا ہوگا، آرام دہ، پرسکون، تھکاوٹ کسی قسم کی ہوگی نہیں. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جبریل نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام کہیے اور میری جبریل کی بھی سلامی عرض کر دیجیے. کہنا کہ جبریل بھی آپ کو سلام پیش کر رہا تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، میری طرف دیکھنا، اس طرح 4 خط کھینچے، 4 لکیریں بنائی، تو خط کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ جو میں نے 4 لکیریں کھینچی ہیں یہ کیا ہیں؟
تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول بہتر جانے، ہمیں نہیں پتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل النساء اہل الجنہ، اہل جنت میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو فضیلت دی جائے گی، جو سب سے افضل ہیں۔ یہ میں 4 عورتیں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ کون کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بی بی کا نام لکھا وہ ہے خدیجہ بنت خویلد۔ فرمایا کہ جنت میں سب عورتیں افضل ہیں، مگر ان افضل عورتوں میں سے بھی جو فضیلت والی ہے ان میں وہ حضرت خدیجہ ہے۔ وہ فاطمہ بنت محمد، اور میری بیٹی فاطمہ، میری بیوی خدیجہ اور میری بیٹی فاطمہ۔ و مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ و آسیہ امرأۃ فرعون، اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ فاطمہ بنت محمد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لہٰذا ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، جناب خدیجہ سے ویسے ہی آپ کا نکاح ہے۔ تو مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون، ان کا نکاح بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک عورت ہے کلثم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا نکاح بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا بروز معاشر۔ آگے ایک حدیث آتی ہے، اس میں خوب تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے اتنی دیر تک قدم باہر نہیں رکھتے تھے حتیٰ یذکر خدیجہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر نہیں فرما لیتے تھے، خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے تو قدم باہر رکھتے تھے۔ فَيُحْسِنُ النِّسَاء فَيُحْسِنُ الثَّنَاءُ عَلَيْهَا، اور حضرت خدیجہ کے حسن سلوک کو بیان کرتے، خدیجہ کی باتیں کرتے۔ کوئی ایسا دن فذاکرھا یومن من الایام، ایسا دن کوئی نہیں گزرا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کا ذکر نہ کیا۔ فرماتی ہیں فذاکرھا یومن من الایام، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا، فادرکتنی الغیرۃ، مجھے غیرت آ گئی، میں نے بطور انسان، بطور عورت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل کانت الا عجوزا، آپ کو وہ بوڑھی عورت ہی یاد آتی ہے؟ یاد رکھنا حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی ہیں، مگر عائشہ صدیقہ کو بھی وہ مقام نہیں ملا جو حضرت خدیجہ کو مقام ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رنجیدہ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور میاں بیوی آپ سے رنجیدہ ہو گئے، تو صلح کروانے والا رب تھا، عائشہ صدیقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کروانے والا رب تھا۔ اتنی آپ کی عزت اور اتنی آپ کی شان، مگر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے وہ بوڑھی عورت ہی رہ گئی ہے جس کا آپ تذکرہ روزانہ کرتے ہیں، قدم باہر رکھتے نہیں جب تک اس کا ذکر نہ ہو جائے؟ فقد ابدلک اللہ خیرا منہا، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دی ہیں، نعم البدل اچھا مل گیا ہے، اس کے بدلے میں وہ فوت ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جن کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور اولاد بھی تھی، عائشہ وہ ہیں جو باکرہ تھیں، کنواری تھیں، فقط عائشہ ہیں جو کنواری تھیں، باقی سب شادی شدہ یا مطلقہ یا بیوہ تھیں، مگر یہ انسانی حص ہے کہ وہ کنواری کو زیادہ پسند کرتا ہے،
باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر یعنی کنواری بیوی دے دی ہے، یا پھر وہ تو 2 شادیاں کر کے آئی تھی جو آپ کے ہاں دوسری بیویاں ہیں ان کی ایک شادی ہوئی ہے اور یہ جوان ہے اس کی نسبت سے، اس طرف حضرت عائشہ کا اشارہ ہوگا۔ عرض کرتی ہیں ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں، پھر بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فغاضب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کی جو زلفیں تھیں وہ بکھر گئیں غصے کی وجہ سے، اور فرمایا لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، ایسا یہ بات نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیویاں دے دی ہیں، نہیں، خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ کیوں؟ فرمایا آمنت اذ کفر الناس، اس نے مجھ پر اس وقت ایمان لا کر میرے دل کو تسلی دی جب لوگوں نے میرا کفر کیا، جب لوگوں نے میری تکفیر کی وہ ایمان لائی۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے، مجھے جھوٹا کہتے تھے، وہ کہتی تھی آپ سچے ہیں، میں کیسے اس کو بھول جاؤں۔ وواستنی فی مالہا اذ حرمنی الناس، نہیں حرمنی الناس، وواستنی فی مالہا اذ حرمنی الناس، اس نے اس وقت اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے میرے لیے جب لوگ مجھ سے مال چھپایا کرتے تھے، لوگوں نے اپنا مال میرے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اس نے خزانے کھول کر میرے قدموں میں رکھ دیے۔ وَرَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا أَوْلَادًا اِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاء، جب عورتیں میرے ساتھ بظاہر مفلس دیکھ کر نکاح نہیں کرنے کے لیے تیار نہ تھیں، اس وقت خدیجہ نے میرے ساتھ نکاح کیا اور میرے ساتھ نکاح کر کے اس نے مجھے اولاد کا رزق دیا۔ اللہ نے مجھے اولاد کا رزق دیا تو وہ بھی خدیجہ کی کوکھ سے، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے مجھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنی آپ کو کہا، اپنے ضمیر کو کہا، لا اذکرها بسیئۃ ابدا، آئندہ میں خدیجہ کا ذکر کسی برے لفظ میں نہیں کروں گی، آئندہ جو بھی بات کروں گی خدیجہ کی عزت اور شان میں بیان کروں گی۔ ابو روداد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حضرت خدیجہ پر، وہ اس وقت بستر مرگ پر تھیں، بستر علالت پر تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خدیجہ کھرا رہی ہیں تکلیف کی وجہ سے، شدت مرض کی وجہ سے۔ فرمایا یا خدیجہ تو اتکرہین ما ارا منک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت ناپسند کر رہی ہے اپنے اس بیماری کو، تکلیف کو۔ قد یجعل اللہ فی الکرہ خیرا کثیرا، لیکن آج یہ جو تو تکلیف برداشت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے تجھے بہت زیادہ اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ اما علمت ان اللہ تعالی زوجنی معاک فی الجنہ، تو جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نکاح میرے ساتھ جنت میں بھی کر دیا ہے۔ خوش ہوئیں۔ پھر فرمایا کہ مریم بنت عمران، تو جانتی ہے کہ مریم بنت عمران کا بھی نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے بروز محشر، یہ بھی میرے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، مریم بنت عمران عیسیٰ کی ماں کا۔ اور یہ بھی جانتی ہے تو کلثم
اخت موسیٰ و ہارون کا نکاح میرے ساتھ اللہ کرے گا، اور آسیہ فرعون کی بیوی کا نکاح میرے ساتھ کرے گا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی شدت میں کمی ہوئی، جو تکلیف تھی اس میں کمی آ گئی، مطمئن ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قیامت کے دن آپ کا نکاح ہوگا۔ للہ الحمد کہ دنیا سے میں مسلمان گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوگا مریم بنت عمران کا، اور کلثم ہارون موسیٰ کی بہن کا بھی۔ آسیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا نکاح ہوگا یا ان کی اولادیں بھی آپ کی اولادیں گنی جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسد الغابہ کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادیں بھی میری بنا دی ہیں اور ان کو بیویاں بھی میری بنا دیا ہے۔ بس حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت خوش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خدیجۃ الکبریٰ خوش رہا کرتی تھی، یا اس طرح کہہ لیجئے کہ رسول اللہ جب مغموم ہوتے تو خدیجہ مغموم ہو جاتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ساواں دے وچ ساہ لینا۔ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساواں دے وچ ساہ لین والی عورت نو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کون حضرت خدیجۃ الکبریٰ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، تات النبی، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، فَيَهُشُّ بِهَا وَيُكْرِمُهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو کر باتیں کرنے لگے اور عزت دینے لگے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جو کچھ دے دیا تھا، کھلا پلا دیا تھا، اس سے وہ راضی ہو گئی تھی، آپ اتنے اس کے ساتھ نرمی سے باتیں کر رہے تھے اور اس کو عزت دے رہے تھے دل سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا کانت تأتینا عند خدیجہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ اما علمت ان کرم الود من الایمان، تو جانتی ہے کہ نرم دلی سے باتیں کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے جو میں باتیں کر رہا تھا وہ خدیجہ کی وجہ سے کر رہا تھا، میری خدیجہ اس کے ساتھ اس طرح باتیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، وہ بھی بوڑھی تھی، حضور نے فرمایا من انتے، تو کون ہے؟ کہنے لگی میں جسامہ مزنیہ ہوں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا نام جسامہ مزنیہ نہیں بلکہ حنانۃ المزنیہ ہے۔ کیسی ہے تو اور کس حال میں رہی تو ہمارے بعد؟ یعنی وہ مکے میں آیا کرتی تھی، اب مدینے میں آئی، تو ہمارے بعد کیسی رہی مکے میں؟ مکے کے اطراف کی ہوگی یا مکہ شہر کی ہوگی؟ کیسے دن گزرے؟ کہنے لگی کہ بہت اچھے دن گزرے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پوچھنا کیف حالکم کیف کنتم بعدنا وکیف انتم، یہ سب چیزیں پوچھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ فلما خرجت، جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبل هذه الوجوز هذا الاقبال، آج آپ نے اس عورت کو بہت عزت عطا فرمائی ہے، اے رسول خدا اعتراض نہیں، مگر یہ بتائیے کہ یہ عورت آخر تھی کون جس کو اتنی عزت دے رہے تھے؟ یہ عورت تھی کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت تأتینا زمان خدیجہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی، خدیجہ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، چنگے ویلے نو یاد کرنا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے، اچھے گزرے ہوئے ویلے نو یاد کرنا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ میں گلاں اے دے نال کردا سا پیا تے زمانہ خدیجہ دا یاد کردا سا۔
کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اچھا جی اب تے تساں استاد محترم جی بولیے. چلو بعد وچ اپنا کرنا تسی اترا. ایک حدیث پاک وچ لکھی تھی اور رہ گئی سی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ او نے سابقۃ و نساء العالمین الی الایمان باللہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ وہ ہستیاں جو سب عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لیں اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد پر. لو جی شیر آڑا کھاڑ لو. یہ منقبت اگے لکھی. ایک نعت ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے. طرز لاؤ خا جی علامہ وسیم صاحب مٹھی جی دی. اچھا تھوڑی طبیعت خراب تسی لاؤ جی. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ ایسا کوئی محبوب دا ایسا کوئی محبوب ہوگا مٹھے ہو. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. وہ طرز ہے نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے. قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہے. بلا شبہ خدیجہ ہی جدہ سادات. جدہ سادات نانی دادی. بلا شبہ خدیجہ ہی جدہ سادات. بنا آل عباس سیدہ خدیجہ ہے. لٹا دیں دولتیں اسلام کی بقا کے لیے معینائیں دین خدا سیدہ خدیجہ ہے. خوشی ہو یا غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں. در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہے. اے اور سنو دو شعر بلکہ تین. ہیرا پہ توشا لیے ان کا دم بدم جانا
کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہے، نہ ہوگا شور و شغب کوش کے خدیجہ میں، مکینہ خلد علا سیدہ خدیجہ، جن پر عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہے، مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم، اے ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب نے جنہوں نے لکھا ہے، مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم کہ درد و غم کی دوا سیدہ خدیجہ ہے۔ ایک دو شعر نال توجہ کرنا، نہ ہوگا شور و شغب کوشک خدیجہ میں، شور و شغب آتے ہیں چیخ و پکار نو، جو شور و غل، شور و غل دی بجائے شور و شغب، یہ بھی محاورہ ہے، شور و شغب۔ کوشک، کوشک آتے ہیں قصر، اونچی عمارت، اونچی بلند و بالا عمارت کو کوشک کہا جاتا ہے۔ ہن توجہ کرو، نہ ہوگا شور و شغب کوشک خدیجہ میں، یعنی خدیجہ کا جو محل ہوگا جنتی محل، ولا صاحبہ ولا نصبہ، اس میں نہ تو شور و شغب ہوگا اور نہ ہی تھکاوٹ یا بے سکونی ہوگی، وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ نہ ہوگا شور و شغب کوشک خدیجہ میں، مکینہ خلد اولا سیدہ خدیجہ ہے، جن پر عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، تسلیم یعنی سلام نازل ہویا، جنہ دے حق وچ اللہ تعالیٰ دی طرفوں سلام نازل ہویا، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہے۔ اچھا جی، زوجہ مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، راہ حق میں لٹایا مال و منال، بحر جود و سخا خدیجہ ہے، کوئی محتاج آئے آپ کے گھر میں اس کو کرتی عطا خدیجہ ہیں، جتنی ازواج ہیں شہیدین کی ان میں سب سے جدا خدیجہ ہیں، پاک سیرت ہیں پاک تینت بھی، پاک سیرت ہیں پاک تینت بھی، مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہیں، میرے آقا رسول اکرم پر جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں، مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر نام جن کا رہا خدیجہ ہیں، مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر نام جن کا رہا خدیجہ ہیں، جن کے صدقے میں پاؤں گا میں بھی جنت، ہاں وہی باخدا خدیجہ ہیں، میں نے دیکھا جو غور سے فیصل لکھنے والا ہے، میں نے دیکھا جو غور سے فیصل، دین حق پر فدا خدیجہ ہیں۔ اچھا ایک شعر اسی بڑا پڑھنے ہیں، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں، کملی والے دے یارہ دے کم آگے، اس طرح سے سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں، او کملی والے دے یاراں دے کم آگے، ہن سنو، مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہیں، رحمتوں کی ردا خدیجہ ہیں، ان کا سر تاج تاج ہے نبیوں کا، ان کا سر تاج تاج ہے نبیوں کا، دین حق کی ضیا خدیجہ ہے، رحمتوں کی ردا، نانی حسنین اور
زینب کی نانی حسنین یار زینب کی ام خیر النساء خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا. سب سے پہلے حضور کو مانا نور راہ ہدا خدیجہ ہیں، مادر مومنی ہیں وہ ساجد. اے محمد لطیف ساجد صاحب نے علامہ سائم چشتی صاحب رضی صاحبزادہ نے فیصل آباد، علامہ محمد لطیف ساجد صاحب وہ لکھ دینے کہ مادر مومنی ہیں وہ ساجد طاہرہ پارسہ خدیجہ ہے. اگلی بھی منقبت علامہ لطیف ساجد صاحب دی لکھی ہوئی. وہاں نے اے ملیکۃ العرب یعنی اے عرب دی بادشاہ عورت، اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہا السلام. تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ السلام. مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے، یا خدا یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب ہے کہتا السلام. سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام. بس تجھی سے ہے چلی سرکار دو عالم کی نسل، جس سے نسل چلے اسے اصل کہتے ہیں، جس سے نسل چلے اسے اصل کہتے ہیں، اصل سے جو چیز چلے اسے نسل کہتے ہیں. اب سنیے سادات کی اصل کیا ہے. سادات کی اصل مصطفیٰ ہے یا پھر خدیجۃ الکبریٰ ہے. بس تجھی سے چلی سرکار دو عالم کی نسل، امہات المومنین میں تو ہے یکتا السلام. یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے وفاداری میں تیرا نام اونچا. تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام، حضرت زینب کی نانی ام زہرا السلام. جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا، لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا. لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت، لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت. تھا عام عرب میں اعلان خدیجہ کا، وہ پہلی شہادت ہیں سرکار مدینہ کی، ہے اوج پہ کس درجے ایمان خدیجہ کا. ہم ان کو بھلا کر خود پڑ جائیں گے ذلت میں، ہم ان کو بھلا کر خود پڑ جائیں گے ذلت میں. ہوگا نہ ذرا اس سے نقصان خدیجہ کا، یعنی نقصان اپنا ہی ہونا ہے پاس میرے سب کچھ اس گھر کی عنایت سے، ہے پاس میرے سب کچھ اس گھر کی عنایت سے. ہے آب محمد کا اور نان خدیجہ کا، یعنی پانی محمد دا پینا وہاں پہ تے ٹکر خدیجہ دا کھانا وہاں پہ. ہے آب محمد کا نان خدیجہ کا. تبلیغ محمد کا رہ جائے بھرم یا رب، تبلیغ محمد کا رہ جائے بھرم یا رب. تھا زندگی بھر بس یہ ارمان خدیجہ کا. مطلوب ہے تجھ کو داور کی رضامندی، یعنی رب کی، مطلوب ہے تجھ کو داور کی رضامندی. دے واسطہ پھر اس کو ہر آن خدیجہ کا، یعنی اے بندے اے مومن اگر تو اللہ کی رضا چاہنا ہے تو پھر دے واسطہ پھر اس کو ہر آن خدیجہ کا. جو عظمت فضا سے واقف نہ ہوئے اب تک، جڑے حضرت فضا دی عظمت میں نہیں جان سکے، جو عظمت فضا سے واقف نہ ہوئے اب تک، ہو بھلا کیسے ان کو عرفان خدیجہ کا. انہوں خدیجہ دی عزت کی کہتا ہے بلال اپنا دل جوش مودت سے، کہتا ہے بلال اپنا دل جوش مودت سے، جنت میں بنوں گا مہمان خدیجہ کا.